آگے بڑھتے ہیں۔ سرد موسم میں مشن K2 پر جانے والے پاکستانی کوپہما علی ستپارہ اور ان کی غیر ملکی ٹیم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ 5 روز گزر گئے، کوپہماؤں کی تلاش میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ منجمد درجہ حرارت، تیز ہواؤں اور دھند کے باعث سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ممکن نہ ہو سکا۔ تینوں کوپہماؤں کے اہل خانہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے، اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ عطا مرزا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عطا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عطا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے کتنا مشکل ہے یہ ریسکیو آپریشن، کیونکہ اب تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور کئی دن سے یہ جاری تھا؟ جی یہ جو ہے نا، ایک تو ماؤنٹیننگ ایسی گیم ہے جس میں کوئی سپیکٹیٹر نہیں ہوتا، تو اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے پہاڑ کے اوپر، اس میں جو ہمارے تینوں کوپہما تھے، جو ان کا جو ہے نا، یہ تو زیادہ گمان یہی ہے کہ واپسی میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس کے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کا کوئی ایولانچ آیا ہے جس نے تینوں کو واش آؤٹ کر دیا وہاں سے، یا اور تینوں کوپہما جو ہیں وہ کسی اوپر سے گرے اور کسی کریوس کے اندر چلے گئے، کیونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں ان کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں مل رہا، کوئی نشانی نہیں مل رہی، ورنہ ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے نا لیفٹ اوور نظر آ جاتا ہے، کوئی جیکٹ نظر آ جاتی ہے، کوئی رک سیک نظر آ جاتا ہے، کوئی چھوٹا سا کیمرہ کہیں پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے، تو اس سے پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ باقی لوگ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی نہیں مل رہی، تو جب کوئی کلو نہیں ہے تو پھر اسکین کرنا کتنا مشکل ہوگا، یہ جاننا، یہ تعین کرنا کہ کس جگہ پر تلاش کرنا ہے اتنے بڑے پہاڑ پر؟ نہیں، وہ تو پتہ لگ سکتا ہے کہ مطلب جیسے کہ باٹل لیک ہے، اس کا جو فیس ہے وہ نیچے کی طرف بیس کیمپ کی طرف فیس کر رہا ہے، تو وہ جو ہے ادھر سے نیچے اگر آئیں تو آپ دیکھیں اس میں نیچے آئس فال ہے، اس کے اوپر گلیشیئر ہیں، اور گلیشیئر ہے اور اس میں کریوسز ہیں، تو زیادہ گمان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ گرے ہوں اور کسی کریوس کے اندر چلے گئے ہوں، اور بائی دا ٹائم پھر چھوٹے موٹے ایولانچز آتے ہیں تو وہ کریوس بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کریوسز کے اندر ہی کہیں ہو سکتے ہیں یہ، تو ویسے زندہ رہنا تو وہ تو خیر ابھی ناممکنات میں سے ہو گیا ہے کہ اتنے دن گزرنے کے بعد آدمی زیادہ سے زیادہ 10-12 گھنٹے جو ہے نا سروائیو کر سکتا ہے۔ یہ تو میرا اپنا تجربہ بھی ہے، جیسے میں ناگا پربت میں 7400 میٹر کے اوپر میں نے رات گزاری، میں سٹک اپ ہو گیا تھا، تو وہ مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آدمی جو ہے نا زیادہ سروائیو کر سکتا ہے اتنے گھنٹے، اور وہ بھی پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے جو ہے نا جب صبح ارلی ان مارننگ مجھے پتہ لگا تو میرے پیر اور ہاتھ جو ہے نا ان میں جو ہے نا یہ فراسٹ بائٹ بھی ہو چکا تھا۔ لیکن ان کا بھی جو معاملہ یہی ہے کہ ابھی یہ جو ہے نا ہیں نیچے کہیں آئے ہیں، اگر تو اوپر ہوتے تو اتنا سرچ کیا ہے ہیلیز نے اور C-130 نے اور سارا یہ ہو، تو اگر کوئی ان کی ڈیڈ باڈیز یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی تو وہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں ادھر نا، اوپر کہیں سلائڈنگ روٹ کے اوپر دائیں بائیں کہیں پڑی ہوئی، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کا جتنا بھی فیس بنتا ہے وہ نیچے کی طرف بنتا ہے، اور اس میں کریوسز ہیں اور کریوسز کے اندر ان کی باڈیز چلی گئی ہیں، یار نہیں تو پھر اگر گرے ہیں تو اوپر سے ایولانچ بھی آیا اور وہ نیچے دب گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاک آرمی کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کافی دن سے جاری ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ زندگی کی امید تو نہیں، تاہم انہیں ڈھونڈنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ عطا مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔